الرحیم۔ آغاز اس عظیم اور لازوال ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر سے آشنا ہے اور پس منظر سے زیادہ منظر کی حقیقتوں سے آگاہ ہے۔ عزیز ناظرین، سحر اردو ٹی وی سے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل ایک نیا پروگرام منظر و پس منظر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، پروگرام منظر و پس منظر آپ کے تعاون سے، آپ کی آراء سے، آپ کے مشوروں سے آگے چڑھے گا، آگے بڑھے گا، اور ہم آپ کی تجاویز کی روشنی میں اس پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے۔ کہیں آپ منظر پیش کریں گے، ہم اس کے پس منظر سے آپ کو آشنا کریں گے، اور کہیں پہ ہم منظر دکھائیں گے آپ کو اور آپ سے خواہش کریں گے کہ اس کا پس منظر پر۔ آپ کے تعاون کے طلبگار ہیں اور پروگرام منظر و پس منظر میں آپ کی آراء کے منتظر ہیں۔ عزیز سامعین، منظر اور پس منظر، اس پروگرام کا نام آپ کو اس جانب متوجہ کرے گا کہ آج کی دنیا میں منظر اور پیش کیا جاتا ہے اور اس کے پس منظر میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم منظر کو بھی نمایاں کریں اور پس منظر سے بھی ناظرین کو آگاہ کریں۔ آپ ہمارے اس پروگرام سے یقیناً استفادہ کریں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ آج چونکہ پہلا پروگرام ہے، آج ممکن ہے آپ کی طرف سے ہم اس انداز سے واٹس ایپ یا اسکائپ یا ٹیلی فون کال پہ رابطے میں نہ آ سکیں، لیکن آج میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایڈریسز کی تفصیل اسکرین پہ لے کے آئیں تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخر کار سعودی عرب نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اسرائیل کا ایک بہت بڑا مطالبہ مان لیا ہے اور اسرائیل کو اجازت دے دی ہے کہ وہ سعودی عرب کی ایئر سپیس استعمال کر سکتا ہے۔ اب اسرائیل کے جہاز آ جا سکتے ہیں، سعودی عرب کی ایئر سپیس سے گزر سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں آزادانہ طور پر، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب نے اجازت دیتی ہے اسرائیلی جہازوں کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں محمد بن سلمان کو ہار ماننی پڑی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ صرف سعودی عرب ہی نہیں ہے، بحرین نے بھی یہ چیز مان لی ہے۔ سعودی عرب کو جب مجبور کر دیا گیا کہ وہ اسرائیل کو ایئر سپیس کی اجازت دے دے تو اس کے فوراً بعد بحرین کی باری آ گئی۔ بحرین نے بھی پھر مان لیا کہ ٹھیک ہے جناب، اسرائیل کے جہاز ہماری ایئر سپیس بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہماری حدود سے بھی گزر سکتے ہیں، بحرین کے اوپر سے جب چاہیں ان کے کمرشل جو جہاز ہیں وہ آ جا سکتے ہیں۔
اب یہ بات جب کہی گئی ہے تو یہ یعنی ظاہر ہے کہ مشکل ہوتا ہے اس چیز کو ماننا اور تسلیم کرنا. تو یہ یو اے ای کے حوالے سے کہہ دیا گیا جی یو اے ای میں جو جہاز بھی آ رہا ہے جا رہا ہے وہ بالکل آ جا سکتا ہے. وہ اسرائیل کے بارے میں ہی واضح طور پر چیزیں نہیں کہی جاتی لیکن ہے یہی بات, اور سب جگہوں پر یہی ہیڈ لائنز چل رہی ہے کہ جی سعودی عرب نے بھی اور پھر بحرین نے بھی اسرائیل کو اجازت دے دی ہے اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی. مگر ساتھ ہی سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا کہنا ہے فلسطین کے حوالے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ بات کئی اور ممالک بھی کہہ رہے ہیں, عرب ممالک. مثال کے طور پر کہنے کو تو بحرین بھی یہ کہتا ہے کہ جی بالکل صحیح ہے, 2002 میں جو عرب معاہدہ ہوا تھا عرب ممالک کے درمیان کہ 1967 کی جنگ کے بعد جو علاقے اسرائیل نے قبضے میں لیے ہیں وہ علاقے خالی کرے اور مشرقی بیت المقدس کو فلسطین کے حوالے کیا جائے اور فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرتے ہوئے یہ علاقے اس کے حوالے کیے جائیں تو پھر ہی ہم اسرائیل کو مانیں گے اور اس کے ساتھ حالات بہتر کریں گے. لیکن اس سب کے بغیر ہی یو اے ای نے تسلیم کر لیا, اور اس کے بعد جب یہ معاہدہ ہو گیا یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان تو پھر جیرڈ کشنر داماد ہیں امریکی صدر کے اور مشیر بھی ہیں, وہ گئے پہلی کمرشل فلائٹ پر یو اے ای گئے اسرائیل سے, اور اس کے بعد انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی. محمد بن سلمان سے ملاقات کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی وہ یہ کہ بامی دلچسپی کے امور پر بات ہوئی ہے اور یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. مگر ساتھ ہی اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی چل پڑیں کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بحرین بھی آ گیا, سعودی عرب کا میں نے آپ کو بتا دیا, ابھی میں عمان کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا. وہ اس لیے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو یہ بات کہہ چکے ہیں, بڑے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ کئی عرب ممالک کے ساتھ ہمارے خفیہ تعلقات, خفیہ معلومات, خفیہ معاملات, خفیہ مذاکرات یہ سب چل رہے ہیں, خفیہ چل رہے ہیں. تو یعنی آنے والے دنوں میں کئی ریاستیں, کئی عرب ریاستیں مانتی چلی جائیں گی اسرائیل کی باتیں. سامعین, ناظرین, جو بھی ہمارا یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں, اسامہ غازی معروف ویب بلاگر ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع جس کا ایک منظر اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا. منظر کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت یعنی اسرائیل سے عرب ممالک یکے بعد دیگرے اپنے تعلقات استوار کر رہے ہیں. بلکہ میں اگر اس کو یوں کہوں کہ جو خفیہ تعلقات تھے, جیسے اسامہ نے بھی اشارہ کیا, وہ اب خفیہ نہیں رہے, اب تھوڑے سے کھل کے آ رہے ہیں. اب اس کو عالمی سطح پہ سامنے لایا جا رہا ہے, اس کے اپنے اغراض و مقاصد ہیں. اور اس پورے سیناریو کا, اس پورے منظر کا پس منظر کیا رہے گا, ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس موضوع پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے اسلام آباد سے ایک معروف شخصیت جن کا اتحاد بین المسلمین میں ایک بڑا کردار ہے اور عالمی تنظیموں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنل سیمینارز میں جاتے ہیں اور فلسطین کے موضوع کو بہت اچھی طرح انہوں نے اپنے آرٹیکلز میں, اپنے لیکچرز میں پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر بھی پیش کیا ہے. یقیناً جو ناظرین ہماری اس
شخصیت سے آشنائی رکھتے ہیں. نام بتاتا چلوں، مفتی گلزار نعیمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں. دیکھیں اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. مقاومت کا بلاک جس انداز سے فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہے، اور جس طرح آپ جیسی شخصیات فلسطین کی پشت پناہی کر رہے ہیں، فلسطین کے مسئلے کو عالم اسلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، روشناس کرا رہے ہیں. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ دوسرے بلاک کی طرف سے بھی پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ان میں سے ایک ابھی یو اے ای اور اب تازہ بحرین نے اپنے تعلقات اوپن کر دیے ہیں، بحال کر دیے ہیں اپنے سفارتی تعلقات. سعودی عرب نے اپنی فضائی راستے بھی اسرائیل کو دے دیے ہیں. اب آپ اس تناظر میں کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ فلسطین کا مسئلہ، پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ رہے گا کہ ہم کیوں فلسطین کو ترجیحی بنیادوں پہ عالم اسلام کا پہلا مسئلہ قرار دیتے ہیں؟ پہلے آپ مجھے اس پہ تھوڑی سی آگاہی دیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں. جی نقوی صاحب، گزارش یہ ہے کہ فلسطین کے ساتھ جو ہمارا جڑا ہوا رشتہ ہے وہ قبلہ اول ہے، وہ مسجد اقصی ہے. بحیثیت مسلمان ہم اس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، یہ ہمارا قبلہ اول ہے. اور پھر ہماری اس کے ساتھ ایک بہت بڑی یاد وابستہ ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے، اس کا آغاز مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے. مسجد اقصی کا تذکرہ ہماری مقدس کتاب قرآن حکیم میں جو ہے وہ موجود ہے. اس لیے جس طرح ہم جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو ایک مقدس جگہ سمجھتے ہیں، مقدس مقام سمجھتے ہیں، ہم بالکل اسی طرح جو ہے وہ مسجد اقصی کو جو ہے وہ قبلہ اول سمجھتے ہیں. اور اس کی عزت و احترام کے رشتے جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں جو ہے وہ گھر کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ ہمارے برگزیدہ انبیاء کرام کی مزارات ہیں، ان کے ساتھ ہمارے دل جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت یعقوب، حضرت یونس اور دیگر جو ہمارے جلیل القدر انبیاء اور رسل ہیں اس مٹی میں مدفون ہیں. اور قبلہ اول کی اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں کہ جب تک یہ قبلہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا اور صہیونیت کے پنجوں سے ہم اس کو نکال باہر نہیں کرتے، اس وقت تک جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں. اس وقت تک ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک بہت قیمتی جو گم گشتہ چیز ہے اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اب بھی گو کہ ہم اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، لیکن اب بھی ہمارے سامنے مسجد اقصی کی وہی اہمیت تھی جس اہمیت کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ ہمیں یہ پہلا قبلہ بطور جو ہے نا وہ سجدے کے لیے عطا کیا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہیں. اور پھر جو فلسطینی مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے مدد کریں. مفتی صاحب بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے، اور اس موضوع کو اس کے دینی حوالے سے، لیکن ہم بعض مسلمان دانشوروں کو بھی آج کل دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس موضوع کو عربوں کا مسئلہ قرار دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں امت مسلمہ کو توجہ نہیں دینی چاہیے، یہ اسرائیل کا اور فلسطین کا مسئلہ ہے یا عربوں کا اور اسرائیل کا مسئلہ ہے. جبکہ عالم اسلام کے اندر جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جس انداز سے خود بیت المقدس سے فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ جس انداز کی وابستگی ہے، اس صورت میں یہ جو اس طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں مختلف ممالک میں، بالخصوص جب سے انہوں نے سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے اور بحرین نے اپنے تعلقات بحال کیے، تو یہ تبصرے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں کیا، یعنی مختلف ممالک سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. تو اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم مظلوموں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ہم محروموں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ہم فلسطین کو
تنو تنہا چھوڑ دیں, ہم بیت المقدس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نقوی صاحب کی یہ بہت ہی یعنی روح فرسا قسم کی باتیں ہیں اور بہت دل کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں جو ہمیں اب جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں. پہلے در پردہ جو ہے وہ یہ عربوں کے تعلقات ان اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ یعنی استوار تھے. اب تو وہ کسی نے کہا نا کہ یہ راز اب کوئی راز نہیں, سب اہل گلستان جان گئے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو یہ صورتحال جو ہے وہ اب بنی ہے. ہر اسٹیٹ جو عرب اسٹیٹ ہے وہ اپنے معاشی مفادات کو دیکھ رہی ہے. اسلامی مفادات اور اخوت کے مفادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو خطرہ ہے اسرائیل کی صورت میں وہ ہم سے ٹل جائے اور ہم بچ جائیں, اور ہماری بادشاہتیں جو ہیں وہ بچ جائیں, ہماری اکانومی جو ہے وہ بچ جائے, اور ہم اسی طرح جو ہے وہ اپنی عیاشیوں میں مست رہیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اور ہمارے سر کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے خطرہ نہ ہو. جب دین کے راستے پر نقوی صاحب انسان چلتا ہے تو پھر یہ تو پرخطر راستہ ہے. یہاں تو جو ہے وہ ہر راستے کے ہر موڑ پر جو ہے ابتلاء و آزمائش ہوتی ہے. یہاں پہ تو آپ کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, لیکن انہوں نے انسانیت کو بھی چھوڑ دیا. میں یعنی قابل افسوس یہ بات یہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ مسلمانوں کی جو رشتہ اخوت ہے اس کو تو درکنار, اب جو ہے وہ اپنے اس معیشت کے چکر میں اور اپنی اکانومی کو جو ہے وہ سٹرانگ کرنے کے چکر میں انہوں نے انسانیت کے رشتوں کو بھی جو ہے وہ پامال کر دیا ہے, وہ بھول گئے ہیں. فلسطین میں جس طرح اسرائیل جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے اور ان پر جو عرصہ زندگی جس طرح اس نے تنگ کیا ہوا ہے, اس کا تقاضا یہ تھا کہ بحیثیت مسلمان یہ ان کا ساتھ دیتے اور بحیثیت انسان بھی ان کا ساتھ دیتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے تعلقات استوار کیے ہیں, اس کے باوجود کہ انڈیا نے جو ہے وہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہا ہے, لیکن 75 ارب ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی مارکیٹ دے کر وہاں پہ کرتے ہیں, تو ان کے سامنے جو ہے صرف معاشی مفادات ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اب وہ قرآن کیا حکم دیتا ہے, رسول اللہ کی حدیث جو ہے وہ کیا حکم دیتی ہے, وہ بالکل اس کو نظر انداز کر چکے ہیں, اور ان کے سامنے قرآن و سنت جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتا. یعنی کتنی بدقسمتی ہے کہ ہماری سب سے عظیم جگہ جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ دنیا میں پھیلنا چاہیے تھا, وہاں کے یعنی کعبۃ اللہ کے جو امام ہیں وہ آپ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ آپ کے تعلق جو ہے وہ نارملائز ہونے چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تعامل سے جو ہے وہ سوء استفادہ کرتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے تعلقات درست ہونے چاہیے, اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے تعلقات استوار ہونے چاہیے. بھلے وہ مسلمانوں کو, فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے تو کرتا رہے, وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و ستم اور جور و جفا جاری رکھے ہوئے تو بھلے جاری رکھے, لیکن ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ یعنی استوار کرنے چاہیے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ سعودی عرب سے اور امام کعبہ نے جس انداز سے زائنسٹ اور صہیونی لابی کی حمایت کا اعلان کیا ہے, اور جس انداز سے سعودی عرب کے اس اقدام کی اور متحدہ عرب امارات کے اقدامات کی اور بحرین کے اقدامات کی حمایت کیا, وہ یقیناً عالم اسلام میں اس پہ دکھ اور رنج پایا جاتا ہے. اس وقت ہم نے کچھ دیر پہلے ایک کلپ ہمیں موصول ہوا ہے, وہ ہے ہندوستان سے معروف پروفیسر اور ندوہ یونیورسٹی کے پروفیسر جناب سلمان حسینی ندوی کا. تو آپ دیکھیں کہ وہ اسی موضوع پر کہ امام کعبہ کے اس موقف پر کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں. اور حرمین کے امور کے ذمہ دار اعلیٰ جناب عبدالرحمن سدیس صاحب نے تقریر فرمائی, جمعہ کا خطبہ دیا مسجد حرام میں, جس میں یہودیوں کے ساتھ تعلقات اور یہودیوں کے ساتھ دوستی کے لیے بیان فرمایا, اس کے لیے تمہید کی, کیونکہ
جو کام امارات نے کھل کر کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دونوں حکومتیں یہودیت کی پیداوار ہیں اور یہودی ماں کا دودھ پی کر یہ سب بڑھے ہیں، لیکن جو چیزیں مخفی تھیں وہ اب کھلنے کا دور آ گیا ہے۔ تو پہلے انہوں نے روابط کا اعلان کیا، اب جو روابط آل سعود قائم کرنے جا رہے ہیں کھلم کھلا دکھا کر پوری دنیا کو بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے، اب چونکہ اس کا دور قریب آ گیا ہے تو استعمال کیا گیا حرم کے امام عبد الرحمن السدیس کو۔ جو قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ فرشتے پڑھ رہے ہیں، اور دعا مانگتے ہیں تو لگتا ہے کہ آسمان کو پھاڑ دیں گے اور زمین شق کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد جب حکام پرستی کے مظاہرے کرتے ہیں تو اس وقت کچھ دوسرا ہی منظر ہوتا ہے۔ اس وقت نہ داڑھی باقی رہ جاتی ہے، نہ غترہ باقی رہ جاتا ہے، نہ حرم کی نسبت باقی رہ جاتی ہے۔ یہی امام حرم ہیں جن کو حکومت واشنگٹن لے گئی تھی، ابھی 1 سال کی بات ہے، واشنگٹن لے گئی تھی۔ واشنگٹن کو دیکھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا کے صرف 2 قائد ہیں جو پوری انسانیت کی قیادت کر رہے ہیں اور امن و امان کے ساحل تک اس کو پہنچائیں گے، ایک محمد ابن سلمان اور ایک ٹرمپ اور محمد ابن سلمان، یہ دنیا انسانیت کے قائد ہیں۔ یہ ان کا بیان ہے، ریکارڈڈ ہے، لاکھوں نے سنا، اور پھر لوگ سن رہے ہیں اور سر پیٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ حالت ہوگی حرمین کے اماموں کی اور ان کے سربراہ و ذمہ دار کی تو کیا حشر ہوگا بقیہ ملاؤں کا، مولویوں کا، مفتیوں کا، قاضیوں کا اور سرکار اور دربار سے وابستہ ملازموں کا کیا حشر ہوگا۔ تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ کیا کیا نہیں بیانات دیے گئے، اور جو بیچارے بے گناہ جیلوں میں بڑے بڑے علماء ہیں، طلباء ہیں، صلحاء ہیں، صالحین ہیں، جن کو حکومت نے مجرمانہ طور پر جیلوں میں ڈالا ہے، ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ یہ امام صاحب انہیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور دہشت گرد حکومت کی فضیلتیں ایسی بیان کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی چھوٹے ہو گئے۔ یہ حکومت ان سے آگے بڑھ چکی ہے، یہی ہے جو اس وقت اللہ کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ایسا جھوٹ اور دجل و فریب کیسے زبان پر اور حرم میں اور منبر حرم پر جاری ہوتا ہے؟ یہ ایسی خطرناک صورتحال ہے جس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک آواز ہو کر اتنی شدت کے ساتھ اس کو چیلنج کرنا چاہیے، اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے آل سعود کا منظر بھی اور پس منظر بھی سنا بھی اور ملاحظہ بھی کیا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس موضوع پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کا ایک اسلامی اور دینی حوالہ جو بنتا ہے اس کا بھی جائزہ لیں، اور اس وقت جو بظاہر حرمین شریفین پہ قابض سیاسی گروہ ہے یا دینی گروہ ہے یا جس کو شاہ اور شیخ کا گٹھ جوڑ کہا جاتا ہے، وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے فلسطین کے بارے میں، کیا سوچ رہا ہے بیت المقدس کے بارے میں، کیا مظلوموں کے بارے میں اس کی رائے ہے۔ ایک طرف وہ امت مسلمہ کی قیادت کا دعویٰ کرتا ہے، حرمین شریفین کے خادم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن عملی میدان میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ واشنگٹن کی خدمت میں ہے، ٹرمپ کی خدمت میں ہے، ان کے داماد جیرڈ کوشنر کی خدمت میں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ منظر ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اب اس روشنی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ فلسطین کا ایشو، فلسطین کاز کس طرف جائے گی۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاں یورپ نے، دنیا نے، سو کالڈ عالمی اداروں نے مختلف حوالے بنائے ہوئے ہیں کہ ان حوالوں کے عنوان سے جب بھی کوئی مسئلہ اس کے زیر بحث آ جائے، اس کے ساتھ منسلک ہو جائے تو اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ کیا فلسطین کا مسئلہ انسانی حقوق کے عنوان سے اس اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے؟ میں
اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ عرب ممالک اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. عرب ممالک نے جو اپنے تعلقات بحال کر کے خیانت کی ہے, غداری کی ہے فلسطین کے ساتھ, بیت المقدس کے ساتھ, میں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں ان انسانی حقوق کے بڑے بڑے دعوے داروں, وہ جو انسانی حقوق کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں ہیومن رائٹس کا, وہ ذرا دیکھیں فلسطین کی صورتحال کیا ہے. کیا وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں کے بچوں سے ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا وہاں کی خواتین کے حقوق پامال نہیں ہو رہے؟ کیا وہاں کے شہریوں کے سماجی حقوق پامال نہیں ہو رہے؟ اسرائیل کی جیلوں میں اس وقت جو قیدی گرفتار ہیں, بچوں سے لے کر بوڑھوں تک, خواتین تک, ان کے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا. یہاں پہ آ کے انسانی حقوق کا شور شرابہ کرنے والے, واویلا کرنے والے ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں پہ نہ سول رائٹس کی کوئی ان کی نظر میں اہمیت ہے, نہ وہاں پہ ان کے دیگر حقوق ہیں. چونکہ اگر فلسطین کی جگہ پہ ہم ریپلیس کرتے ہیں, فلسطین کی جگہ پہ اگر امریکہ کا کوئی علاقہ ہوتا, اگر یورپ کا کوئی شہر ہوتا, اسی طرح کے حقوق کی پامالی اگر وہاں ہو رہی ہوتی تو آیا یونائٹڈ نیشن, سیکیورٹی کونسل, جنرل اسمبلی, ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, دنیا بھر میں این جی اوز انسانی حقوق کے نام پہ جو چیختی چلاتی رہتی ہیں, انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا. لیکن فلسطین وہاں پہ خاموشی ہے. آئیں, ایک اور ان کا اپنا معیار ہے, ہم اپنے معیار کی بات نہیں کرتے. یہ جدید دنیا کا معیار ہے, وہ معیار جمہوریت ہے. ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں, ڈیموکریسی کے نام پہ, جمہوریت کے نام پہ جہاں چاہتے ہیں چڑھ دوڑتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں جو مرضی ہے. تو یہ جو رائج حقوق ہیں, جو رائٹ بنتے ہیں, ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. بہرحال اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے معروف تجزیہ نگار اور وی لاگر کاشف علی سے. ان کا ایک عربوں کے ساتھ یا عربوں کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے عنوان سے ایک ویب بلاگ بہت معروف ہوا ہے اور وائرل ہوا ہے. تو میں ان کے اپنے اس ویب بلاگ کی روشنی میں ان سے گفتگو کروں گا. کاشف علی, خوش آمدید, بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ راشد صاحب. کاشف, دیکھیں اس وقت اس تعلقات کی بحالی کو عجیب عجیب اصطلاحیں دی جا رہی ہیں. آپ نے اپنے ویب بلاگ میں بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل, غاصب اسرائیل کے درمیان کون سی جنگ ہے کہ یہ پیس کا معاہدہ ہوا ہے, یہ امن کا معاہدہ ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی دیکھیں, یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یہ جو پٹھو حکمران ہیں, عرب حکمران جو امریکہ اور اسرائیل کے پٹھو حکمران ہیں, ان کا اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات کو کئی دہائیاں ہو گئی ہیں. اور یہ نہ صرف تحریک آزادی فلسطین کے مخالف ہیں, بلکہ نہ صرف یہ مخالف ہیں بلکہ میں یوں کہوں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ یہ عملاً اسرائیل کے ساتھ مل کر آزادی فلسطین اور مشرق وسطیٰ کے اندر جتنی بھی آزادی کی تحریکیں اور صہیونیت مخالف جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ عملاً اس میں شامل ہیں. چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ شام ہو, چاہے وہ بحرین ہو, چاہے وہ یمن ہو, جہاں جہاں بھی صہیونیت کے خلاف کام ہو رہا ہے تو یہ لوگ باقاعدہ طور پر اسرائیل کے کاشف علی, ہمارے پاس 1 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے. جی, تو یہ جرائم میں شامل ہیں, اور یہ نہ صرف جرائم میں شامل, تو اب ان کے وہ جرائم جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ گئے ہیں. اور اب انہوں نے جو فلسطین کا مسئلہ ہے اسے مکمل طور پر دفن کرنے کے لیے انہوں نے جو اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پلان ہے, نام نہاد جو امن منصوبہ ہے, جو مڈل ایسٹ پیس پلان کہلاتا ہے, اس کے تحت انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ بنایا. اور یہ عملہ اسے اب عوام کے سامنے اسرائیل کو جو لیجیٹیمیسی ہے, اسرائیل کے خلاف جو نفرت ہے,
اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عوامی طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ عالم اسلام کے اندر جو اسرائیل کے حوالے سے حساسیت پائی جاتی ہے اور نفرت پائی جاتی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے، اور اسرائیل کو ایک عام ریاست کے طور پر، ایک نارمل ریاست کے طور پر عالم اسلام میں متعارف کروایا جائے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کا وجود عالم اسلام کے قلب میں خنجر کی مانند ہے، اور اس اسرائیل ریاست ایک غاصب ریاست ہے، اور یہ ریاست جو ہے وہ مسلمانوں کی زمینوں پر، فلسطینیوں کی زمینوں پر اور قبلہ اول کو جو ہے غصب کر بنائی گئی ہے۔ تو یہ اسرائیلی کاشف علی بہت پٹھو شکریہ، حکمران جو ہے، بہت شکریہ۔ ہمارا ٹائم چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور آپ کی اس اچھی گفتگو کو ہم مکمل نہیں سن سکے، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم مختلف موضوعات پہ آپ ناظرین کی خدمت میں منظر بھی پیش کریں گے، اس کے پس منظر سے بھی آپ کو آشنا کریں گے۔ تو اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔